انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ معین قریشی صاحب پر ایک مذموم حملہ کیا گیا ہے۔ ان پر ایک پروگرام میں کی گئی بات کی بنیاد پر 8 کروڑ 40 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا گیا ہے حتیٰ کہ عزت کا۔ یہ ایک اور کوشش ہے زبان کو بند کرنے کی، اظہار پر تالا لگانے کی۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ بات کرتے ہیں، بات کا جواب بات سے دو، بات کا جواب مقدمے سے مت دو۔ پہلے تم نے بہت جھوٹے مقدمے ہم پہ بنا لیے، ہم ان جھوٹے مقدموں کو سہ رہے ہیں، ہم ہنستے ہوئے جیلوں میں گئے، آئندہ بھی جائیں گے، اس سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ ایسے مقدمے، جھوٹے مقدمے بنا کر آپ مزید اس نظام کو شرمسار کرتے ہو۔ تو میں تقاضا کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جھوٹا مقدمہ فی الفور واپس لیا جائے اور ہوش کے ناخن لو۔ اس ملک میں شرافت کو قائم رہنے دو، اس ملک میں جمہوریت کو قائم رہنے دو، اس ملک کے عوام کو عزت دو، اس ملک کے عوام کے ووٹ کو عزت دو۔ بہت شکریہ۔ کچھ سوال سر؟ جی اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ ایمان اور حاضر کی چرچا کے حوالے سے جو معاملات آگے ہیں سامنے، اس کے حوالے سے تحریک انصاف کیا رائے ہے؟ جی بالکل، 2029 تو میں نے یہ کہا کہ جو منصوبہ ساز ہیں وہ کہتے ہیں انتظار کرو، 2029 میں ایسا ہی الیکشن ہم کرائیں گے۔ اس وقت اگر تم ہمارے منظور نظر ہوئے تو تمہارے حق میں نتیجہ نکال دیں گے۔ ہمیں بالکل یہ قبول نہیں ہے، ایسا کوئی نتیجہ ہم نہیں لیں گے جو کوئی منصوبہ ساز ہمارے لیے تیار کرے۔ ہم عوام کے ووٹ کے متقاضی ہیں، عوام کے ووٹ سے ہم آئیں گے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا تعلق ہے، یہ شرمناک واقعہ ہے۔ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ایک نئی ایف آئی آر وہی موقع پر درج کی گئی۔ تمام ایف آئی آروں میں ان کے پاس بیل تھی، عدالت سے ریلیف وہ لے چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایک جھوٹی ایف آئی آر کہ ایمان مزاری نے پولیس والوں پر حملہ کیا، تشدد کیا، ان کی شیلڈیں چھین لی، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، یہ مذاق ہے۔ اس جھوٹ سے اب ہم نے چھٹکارا پانا ہے، اور جس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایسی ایف آئی آر میں یہاں سے باہر نکلوں، آپ یہاں سے باہر نکلیں، ہم پہ کٹ سکتی ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج ہمارا تمام نظام جبر کے سامنے سرنگوں ہے۔ یہی 27ویں ترمیم کا مقصد تھا، 26ویں ترمیم کا مقصد تھا۔ اسی لیے ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں۔ جب تک اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری آزادی محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ جنگ لڑنی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ پنجاب کے اندر جو ریاست لیڈرشپ ہے وہ گراؤنڈ کے لیے سناؤ آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ وزارت کی جگہ پہ کوئی ایسا لیڈرشپ دیتے ہیں جو گراؤنڈ پر مضبوط اور کارکنوں کو متحد کرے؟ دیکھیے یہ پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے، لیکن آپ یہ چیز سامنے رکھیے کہ پنجاب کے حالات وہ نہیں ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہیں یا جو سندھ کے بھی تھے۔ سندھ ہم گئے، میں موجود تھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ، 3-4 دن ایک رات کے سوا ہمیں موقع ملا وہاں پہ عام سیاست کرنے کا، جو ہر انسان کا حق ہے کہ وہ مکالمہ کرے، اپنے ووٹر سے ملے، اپنے ووٹر کے ساتھ بیٹھے، اپنے ووٹر کے ساتھ چلے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ ایک رات وہاں ضرور تشدد ہوا، باغ جناح میں ہمیں نہیں جانے دیا گیا، وہاں میں سٹیج نہیں لگانے دیا گیا، سیل کر دیا گیا، ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، گرفتار کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو 3 دن تھے، ہم نے وہی کچھ کیا جو ہر ملک میں دنیا کے ہر قوم کو جو حق حاصل ہے، جو انگریز کے دور میں بھی حق ہمیں حاصل تھا کہ سڑک پہ چلو، بات کرو، گفتگو کرو، اپنے جھنڈے اٹھاؤ۔ تو یہ آج پنجاب میں حق ہمیں حاصل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات۔ تو پنجاب میں ہم اسی لیے ہر شہری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ آپ کو ہمارے ساتھ لڑنی ہے۔ ہم ضرور باہر آئیں گے، لیکن میں باہر آتا ہوں، کسی چوک پہ کھڑا ہوتا ہوں، چند منٹ میں گرفتار کر لیا جاتا ہوں، تو یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ اس سے۔ یہاں تو یہی منصوبہ بندی ہے کہ جو باہر نکلے اس کو پکڑ لو، اسی وقت دبوچ لو۔ یہ جنگ عوام نے لڑنی ہے۔ ہم ضرور جیلوں میں جائیں گے، سینہ تان کے جائیں گے، لیکن عوام سے ہم یہ کہتے ہیں، اپنے ووٹروں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے جنگ تم نے لڑتے رہنا ہے۔ کسی اور کا انتظار نہ کرو، کوئی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی گھنٹی نہیں بجائے گا تمہارے گھر کی، کیا ہو ویگن میں بیٹھو ہم انقلاب لائیں۔ انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب تب آتے ہیں جب قومیں اپنی عزت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اپنے مستقبل کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم کھڑے ہیں۔ یہ جو آج سے 8 فروری تک کا عرصہ ہے،
اس میں ہم ہر فرد کو یہ کہتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو، بیوی کو، کہ نکلو باہر، دکانداروں سے بات کرو، پتنگ بیچنے والوں سے بات کرو، ٹیکسی چلانے والوں سے بات کرو، ہر اڈے پہ جاؤ، ٹرانسپورٹروں سے بات کرو، ان کو کہو کہ اس 8 فروری والے دن اس قوم نے اکٹھے کھڑا ہونا ہے، اس قوم نے جبر کے خلاف ایک آواز بلند کرنی ہے، سب نے اکٹھے ہو کر یہ جنگ لڑنی ہے۔ دیکھیے 8 فروری تو ایک دن ہے، آج سے لے کر 8 فروری تک ہم آپ کو متحرک نظر آئیں گے، یہ قوم انشاءاللہ آپ کو متحرک نظر آئے گی۔ 8 فروری والے دن ہم ٹرانسپورٹروں سے کہیں گے مت چلاؤ گاڑیاں، مت نکلو باہر۔ 8 فروری والے دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آسمان 804 سے بھرا ہوا ہوگا، ہر پتنگ پہ، ہر گڈے پہ آپ کو 804 لکھا نظر آئے گا، یہ کانپیں گے دیکھ کر۔ تو انشاءاللہ لاہور بھرپور جواب دے گا اس استائیت کا، اس جبر کا جو ہم پر نافذ کیا گیا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ پچھلے 3 سے 4 سالوں سے پی ٹی آئی مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، جلوس کر رہی ہے جلسے، تو عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے یہی آپ مزاحمت کی سیاست ہی جاری رکھیں گے یا اینڈ پہ ٹیبل پہ آنا پڑے گا؟ دیکھیے ٹیبل پہ تب بیٹھا جاتا ہے جب کوئی بات اصول کی ہو۔ اگر ٹیبل پہ بٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھول جاؤ 2024 کو، بھول جاؤ 8 فروری 2024 کو اور ہم سے منت کرو 2029 کی، ہم سے صرف یہی کہا جاتا ہے، جس کو یہ مذاکرات کہتے ہیں۔ ہم بیٹھے تھے ان کے ساتھ دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں، یہی کہا گیا ہمیں۔ ہم نے کہا عمران خان سے ایک ملاقات ہی کرا دو، کہا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا نہیں ہمیں اجازت نہیں ملی۔ اور بات کون کر رہا تھا ہم سے؟ ڈپٹی وزیر اعظم، میں پوچھ کے بتاؤں گا، نہیں ملی اجازت۔ ہم نے کہا اچھا 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے شفاف تحقیقاتی کمیشن بناؤ، کہا بڑا اچھا آئیڈیا، ہم پوچھ کے بتائیں گے، پھر کہا نہیں وہ نہیں مانے، اجازت نہیں ملی۔ تو جب انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے ہر فیصلہ کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں بامانی بات کرو، بات یہ کرو کہ کیسے تم نے پیچھے ہٹنا ہے، کیسے تمام اداروں نے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہے جو آئین نے دائرہ اختیار مقرر کیا ہے۔ یہ بات کسی نے کرنی ہے تو ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات ہم نہیں کریں گے کہ کیسے مٹی ڈالنی ہے 8 فروری 2024 کے ڈاکے پر، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہم نہیں کریں گے کہ کیا ہم نے منظور نظر ہونا ہے 2029 میں۔ ہم الیکشن مانگ رہے ہیں، فوری الیکشن مانگ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آنے دو عوام کو، عوام کی آواز کو ابھرنے دو۔ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ فوری الیکشن مانگ رہے ہیں، اب یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے دیں؟ بالکل یہ مطالبہ ہے۔ دیکھیں جو تو ہمارے الیکشن لوٹے گئے تھے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں، جو عدالتوں کے ساتھ انہوں نے کیا، جو اسلام آباد میں ایک جج صاحب مقدمہ سن رہے تھے 3 حلقوں کا، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا 35 سال کے بعد۔ تو یہ تو پورے ملک کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جج سچ کے لیے کھڑا ہوگا، سچ کی جستجو کرے گا تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اس بیوقوفانہ عمل کو ختم کرو، اس جابرانہ عمل کو ختم کرو، آؤ ایک نئی شروعات کریں۔ انشاءاللہ وہ متحرک ہوگی۔ پوری قوم اب ٹی وی پہ نہیں دیکھے گی آنے والا انقلاب، یہ انقلاب قوم خود برپا کرے گی، گلیوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ۔ تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ یہ قوم کھڑی ہے، اس قوم کا شعور زندہ ہے، اس قوم کے جو خدمت گزار ہیں ہمارے ممبران پنجاب اسمبلی وہ کھڑے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران کھڑے ہیں، ہر صوبائی اسمبلی کے ممبران کھڑے ہیں، سینٹ میں ہم آواز بلند کریں گے۔ ہم ہر سطح پہ عدلیہ کی آزادی، غریب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔